شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم ایک دوسرے پر الزام پھینکتے رہے یا اختلاف کرنے لگے یا جھگڑا کرنے لگے اس نفس کے بارے میں۔ بنیادی طور پر یہ واقعہ اور اس واقعہ سے پہلے کا واقعہ ایک ہے۔ مذکورہ آیت میں واقعہ کی ابتدا ہے اور اس سے قبل واقعہ میں انتہا تھی۔ تقدیم تاخیر میں اسرائیل کے خباثت اور شرارت کی طرف اشارہ ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مستقل واقعہ ہے۔ فَادَّارَأْتُمْ یا اِدَّارَأْتُمْ درع سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے دفع کرنا یا ہٹانا، اور یہ لفظ اصل میں تدارأتم تھا۔ تدارأتم تھا، قرب مخرج کی وجہ سے دال حرف تا میں تبدیل ہوا، حرف دال پر تا دال پر تبدیل ہوا، پھر ساکن کر کے دوسرے دال میں ادغام ہوا، ادغام متجانسین کی بنیاد پر، اور ابتدا میں حمزہ وصل کا اضافہ ہوا۔ باب تفاعل ہے جس کی خاصیت مشارکت ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ فَادَّارَأْتُمْ تم میں سے ہر شخص دوسرے پر قتل کا الزام لگاتے رہے اور ایک دوسرے کو قاتل سمجھتے تھے۔ فَادَّارَأْتُمْ کا ایک ترجمہ اختلفتم ہے، مطلب یہ ہے کہ تم نے آپس میں اختلاف کیا، اور ایک ترجمہ تنازعتم ہے، یعنی تم نے آپس میں جھگڑا شروع کیا۔ فیہا اس نفس میں کے بارے میں ہا ضمیر راجع ہے نفس کو، اور ظاہر ہے کہ نفس مؤنثی سماعی ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرتا ہے ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے ہو۔ فقلنا اضربوہ ببعضہا، پھر ہم نے کہا اضربوہ، مارو اس مردہ پر، اس گائے کا بعض حصہ، ببعضہا مطلب یہ ہے کہ گائے کے بدن کا کوئی حصہ مقتول کے بدن سے لگا دو تو وہ زندہ ہو کر اپنا قاتل خود بتائے گا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ رب العالمین مردوں کو۔ یہ اظہار عبرت کے لیے جملہ معترضہ ہے، مطلب اس واقعہ میں منکرین حشر اور بعث بعد الموت کے لیے عبرت ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنے قدرت کے نمونے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آیاتہ نشانات یا قدرت کے نمونے بے معنی
کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ عقل سے کام لو، جب اللہ ایک نفس کے احیاء پر قادر ہے تو پھر تمام نفسوں کے احیاء پر بھی قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر سخت ہو گئے اس کے بعد تمہارے دل۔ ثم قست، پھر سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد۔ ذالک کا مشار الیہ گزشتہ واقعات ہے، انعامات ہے، آیات ہے، معجزات ہے، ما سبق من الآیات جتنی بھی ہے۔ اور بنیادی طور پر بنی اسرائیل کو یہ چاہیے تھا کہ ان انعامات، احسانات، عنایات، معجزات کے بعد ان کے دل نرم ہو جاتے۔ بنی اسرائیل، تمہارے دل تو نرم ہونا چاہیے تھا، تمہارے اندر تو خوف خداوندی پیدا ہونا چاہیے تھا، تمہارے اندر اخلاص اور للہیت پیدا ہو جانا چاہیے تھا، مگر اس کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے۔ تم نے اللہ کی حدود کو توڑا، اور اللہ کے حدود کے توڑنے کو تم نے اپنا شیوا بنا دیا۔ تم نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت اور انسانیت کی قتل و غارت کو اپنا طریقہ بنایا ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس ہو گئے تمہارے دل پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ پتھر تو هغه زړه نه دی، آسکاڼې د صحرا دی، په خوږمن زړګي چې خوږ نشي زړه نه دی، یہ تو پتھر سے بھی بدتر ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے جاری ہوتی ہے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں بعض پتھر ایسے ہیں جو پٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، نکلتا ہے ان سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو یہبط، گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔ آیات مذکورہ میں پتھروں سے پانی کا نکلنا بعید از قیاس یا بعید از عقل نہیں ہے، بلکہ یہ نظارہ، یہ مشاہدہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، مگر پتھروں میں خشیت، خوف اور ڈر پر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پتھر جمادات میں سے ہے، اور جمادات کے اندر روح، احساس اور ادراک نہیں ہوتی، تو خشیت کیسی ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور شے کا اطلاق جمادات پر بھی ہوتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، لیکن وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ، ہم نہیں سمجھتے۔ اب ظاہر ہے کہ عدم فہم، عدم علم، عدم شے پر دلالت تو نہیں کرتی، ہمارے فہم، ہمارے علم کا مسئلہ ہے، جمادات کی خشیت کا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبل احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ہم احد کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اب محبت کے لیے بھی تو احساس اور ادراک ہونا چاہیے، اور یا یہ کہ خشیت دو قسم پر ہے، ایک خشیت تکوینی ہے، یا ایک خشیت تکلیفی ہے۔ آیات مذکورہ میں خشیت تکوینی مراد ہے، جبکہ خشیت تکلیفی انسانوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک دن مفسر قرآن، عظیم محدث اور فقیہ حضرت الاستاذ مولانا رحم اللہ نور اللہ مرقدہ
کے ساتھ اس حوالے سے گپ شپ ہوئی اور اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تو فرمایا کہ خشیت بمنزل شعور ہے، اور شعور کلی مشکک ہے، بعض چیزوں میں کم اور بعض چیزوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، حمزہ استفہام ہے، افتطمعون، کیا اب تم توقع اور طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری بات مانیں گے۔ یہاں پر ایک بات سن لیجئے، استاد شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے لے کر رکوع کے آخر تک بنی اسرائیل کے اندر 5 جماعتیں یا 5 گروہ کا بیان ہے۔ پہلی جماعت محرفین ہے جو تحریف کرتے تھے، اور یہ آیت نمبر 75 میں۔ دوسری جماعت کا تذکرہ آیت نمبر 76 میں جو منافقین ہے۔ تیسری جماعت وہ ان پڑھ مریدین ہے جس کا تذکرہ آیت نمبر 78 میں۔ چوتھی جماعت کا تذکرہ جو مال و زر کے خاطر احکام خداوندی کو تبدیل کرنے والے، وہ آیت نمبر 180۔ اور 5ویں جماعت یہ پیر اور صاحبزادے جس کا ذکر آیت نمبر 80 میں، اور آگے آیات 81 میں تخویف اخروی اور 82 میں بشارت اخروی ہے، ایک مسلمانوں کے لیے اور ایک کفار کے لیے۔ پہلے کفار کا ذکر اور بعد مسلمانوں کا۔ افتطمعون، یہ حمزہ استفہام انکار اور توبیخ کے لیے ہے، اور خطاب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ہے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع رکھتے ہو؟ اردو پشتو میں بھی طمع کہتے ہیں، کدے طمع دا مخلوق دا در پریکڑا بادشاہی دی مبارک شاہ کا گدائی۔ آیا تم طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہاری بات مانیں گے؟ وقد کان فریق منہم، اور تحقیق کے ساتھ ان میں تھی ایک جماعت، یسمعون کلام اللہ، جو سنتے تھے اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر بدل ڈالتے تھے، تحریف کرتے تھے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی تھے کہ انہا جریمۃ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ جرم ہے اور گناہ ہے۔ یہاں کلام اللہ سے مراد تورات ہے، اور یحرفون اور یکتمون کا مصداق ان الذین یکتمون ما انزلنا اور یحرفون کا مصداق وہ علماء ہے۔ وہ یہودی علماء اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر ہے، جس کا ذکر تورات میں موجود تھا۔ یہ یہودی علماء رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں تحریف کرتے تھے، اور تحریف لفظی بھی کرتے تھے، تحریف معنوی بھی کرتے تھے، معنی الفاظ بھی تبدیل کرتے تھے اور معنی اور مطلب بھی غلط بیان کرتے تھے، اور یہ جان بوجھ کر کرتے تھے، دیدہ دانستہ طور پر کرتے تھے۔ ما انزل اللہ فی کتابہم من نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قذافی ابن کثیر، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو یہ لوگ مٹاتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے۔